ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہاں پر پراپرٹی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جائیداد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر علم اور تعلیم کی بات ہو رہی ہے، نظریے کی بات ہو رہی ہے. جو نظریہ 1250-1300 سال سے چلا آ رہا تھا، سیدی سرکار اعلی حضرت نے اسی کی حفاظت کی تو رب تبارک و تعالی نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے زمانے میں جتنی بد مذہبیت اور جتنے بد مذہب پیدا ہوئے، ماضی میں کبھی ایک وقت میں اتنے زیادہ بد مذہب نظر نہیں آتے، لیکن سیدی سرکار اعلی حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا، وہ ذہن عطا فرمایا، وہ قوت فرزانگی عطا فرمائی، وہ کشادہ قلبی عطا فرمائی، اور علم لدنی سے ایسا مالا مال فرمایا کہ تمام فرقہ باطلہ کا تنے تنہا میدان میں اتر کے مقابلہ کر رہے ہیں. تبھی آپ کو یہ انعام عطا ہوا
آج ہر علاقے میں، ہر جگہ، ملک و بیرون ملک، جہاں جہاں ہندوستانی، پاکستانی، سنی، صحیح العقیدہ، خوش عقیدہ مسلمان آباد ہے، وہ آج کی رات اور کل کی صبح یہ پڑھیں گے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اس سے کسی کو انکار نہیں، کسی کو انکار نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو لکھا اپنے گھر سے لکھا، نہ، بلکہ اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا ہے جو 1400 سال سے، 1200، 1250، 1300 سال سے فقہائے اسلام، محدثین اسلام، مفسرین اسلام لکھتے آ رہے تھے، بتاتے آ رہے تھے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اسلام کا صحیح چہرہ واضح کیا اور اسلام کا اصل چہرہ، دین کا اصل چہرہ لوگوں کو بتایا، اور دین کے چہرے پر، اسلام کے چہرے پر جو گرد و غبار لگ گئی، مجدد کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اسے صاف کر کے اسلام کی اصل تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اگلوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اگلوں نے بہت کیا اور بہت کچھ کیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ چاہے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو، اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر اپنا نظریہ نہیں ثابت کر سکتے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے منہ موڑ کر کسی بھی معمولات اہل سنت پر آپ دلیل نہیں لکھ سکتے، جو بھی ہوگا اسے دلیل دینی پڑے گی۔ اگر اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیا تو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، وہاں سے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، فتاوی رضویہ دیکھنا پڑے گا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تصنیفات دیکھنی پڑے گی، اس کے بعد جا کر وہ جواب لکھے گا۔ یہ مقروض ہیں، چاہے تو صدقے دل سے اس کا اقرار کرے، خوشی اخلاقی اور خوشی سے، محبت سے اور سرور کے ساتھ مسرور ہو کر اس بات کا اقرار کرے، یا اس بات کا علل اعلان بغض و حسد میں اقرار نہ کرے، لیکن دل میں یہ ماننا پڑے گا، یہ بات رکھنی پڑے گی کہ میں نے جہاں سے لکھا ہے وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے 14ویں صدی میں ہمارے دین کی، ہمارے نظریے کی، ضروریات دین کی، معمولات اہل سنت کی حفاظت کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چوکیدار اور آپ کو نگہدار بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مجدد بنایا، کیونکہ مجدد کوئی عام آدمی نہیں ہوتا ہے، مجدد گھر والے یا باہر والے یا قوم مل کر نہیں بناتی ہے، بلکہ مجدد اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتا ہے، مجدد اللہ تبارک و تعالی بناتا ہے، اور مجدد جس کو میرا رب بناتا ہے، تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ جب اس سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اس صدی کا مجدد ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مجدد بنایا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور جو سمجھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت صرف مولوی تھے، اعلیٰ حضرت صرف مولانا تھے، اب تو اس زمانے میں بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ جو موجود ہے اس کو لا کے بیٹھا دیا جائے، لگے تو لٹا دیا جائے، اور وہ کہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت صرف مولوی تھی تو اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ رکھ دی جائے، تو سمجھ میں آ جائے گا کتنے بڑے اعلیٰ حضرت مولانا تھے۔ 35 جلد جب رکھی جائے گی تو روح نہیں نکلے گی، تو کم سے کم نزا ضرور طاری ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جب اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شائع نہیں ہوئی تھی تو بہت مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو میں ایک مثال دوں اور اپنے ٹاپک پر آ جاؤں، اور یہ مثال ایسی ہے کہ ظاہر و باہر ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی بد مذہب، چاہے وہ جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے قادیانی ہو، چاہے اہل قرآن ہو، چاہے نیچری ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، بالخصوص یہ تبلیغی جماعت ہو، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہم دنیا میں پھیل رہے ہیں، ہم دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ ان کے وجود کو 100 150 سال 200 سال بھی صحیح سے نہیں ہوا، ابھی تک یہ پھیل رہے ہیں، اور ابھی تک یہ بریلویت کو ختم نہیں کر پائے۔ نہ تو ہمارا کوئی ملک ہے، نہ تو کسی گورنمنٹ نے ہم کو سپورٹ کیا ہے، اور ان کو باقاعدہ امریکہ اور انگریزوں نے سپورٹ کیا،
اس کے باوجود یہ پوری دنیا میں نہیں پھیل پائے، اور ہم ہے کہ ہمارا مدرسہ دیوبند کے مقابلے میں اتنا کمزور منظر اسلام جس کی بنیاد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے رکھی تھی، آج بھی وہ مدرسہ چل رہا ہے، لیکن جب وہاں پر وقت کے بڑے بڑے علماء پڑھایا کرتے تھے، علامہ سردار احمد پاکستان علیہ رحمت الرضوان جب اس وقت وہاں پڑھایا کرتے تھے، بعد میں آزادی کے بعد آپ پاکستان گئے، کیونکہ آپ اسی علاقے میں رہتے تھے جو آزادی کے بعد پاکستان میں گیا، آپ وہاں کے شیخ الحدیث حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کے بڑے صاحبزادے پڑھایا کرتے، دیگر علماء پڑھایا کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیوبند کو دیکھیں، دیوبند کتنا بڑا ادارہ ہے، انگریزوں کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، ذرہ برابر اس پہ کسی طرح کا نہ اس وقت آنچ آیا نہ کانگریس کے زمانے میں آنچ آئی، لیکن سنیوں کی حالت یہ ہے کہ کھانا کھلانا بچوں کو دور کی بات ہے، اساتذہ ٹیچرز کی صحیح سے پیمنٹ بھی کئی مہینہ نہیں ہو پاتی، لیکن کوئی استاد دھرنے پہ نہیں بیٹھ رہا ہے کہ ہمیں پیمنٹ دو تو پڑھائیں گے۔ وہ بھی جان رہے ہیں کہ بڑا پرفتن زمانہ ہے، ہم اگر نہیں پڑھائیں گے تو ان بچوں کو کون پڑھائے گا۔ اس وقت اشرفیہ نہیں تھا، اس وقت امجدیہ نہیں تھا، اس وقت یہ سنی مدارس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب 50 سال کے اندر بنے، اور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو وصال فرمائے کل 107 سال ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ اگر یہ جو بات میں نے بتایا ہے اسی پہ بیٹھ کر رات میں غور و خوض کرے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہندوستان میں سنی علماء سیاست میں کیوں نہیں ہے یا سیاسی معاملے میں کیوں کمزور ہے، کیونکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا، اور جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ جنہوں نے عمل کیا انہوں نے دین ہی کو فوقیت دی، کبھی سیاست اور دنیا داری کو فوقیت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں سیاست میں، لیکن بتاؤ جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا اس کے ایمان میں ذرہ برابر آپ شک کر سکتے ہو؟ جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرے گا اس کے ہاتھ سے دنیا تو جاتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن دین الحمدللہ اسی طرح محفوظ ہوگا جیسے وہ پیدا ہوا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان ہے۔ اور جو کہتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت صرف مولوی ہے، صرف میلاد خواہ ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے چند رسالوں کے علاوہ لکھا کیا ہے؟ حالانکہ اب تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تصنیفات عام ہوتی جا رہی ہے۔ فتاوی شامی جو فقہ حنفی کی بڑی ہی معتبر اور مستند کتاب ہے، کیا سنی کیا دیوبندی سب اس سے حوالہ دے رہے ہیں۔ آپ نے اس پر حاشیہ لکھا جس کا نام جد الممتار رکھا، اور وہ 7 جلدوں میں ہے۔ آپ نے بخاری پر حاشیہ لکھا، آپ نے قوم کو کنز الایمان دیا، آپ نے فتاوی رضویہ دیا، اور فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرنے کے بعد علماء اسلام نے یہ کہا کہ یہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ دینی اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے، یہ شریعت کی اسلامک انسائکلوپیڈیا ہے، کہ اس میں شریعت کے سارے مسائل آپ کو مل جائیں گے، اور 12 جلد غیر مترجم ہے۔ جب اسی کا ترجمہ کیا گیا تو وہ 33 جلدوں میں ہو گئی۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے اور آپ کا علمی مقام ہے۔ خیر، جن کو اعلیٰ حضرت صرف اعلیٰ حضرت لگتے ہیں اس کے لیے سید اشرف صاحب ماریروی علیہ رحمت اور رضوان نے کیا پیارا شعر ارشاد فرمایا کہ مینارہ قصر رضا بہت بلند و بالا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا علم کا جو محل ہے نا، محل کو کہتے ہیں قصر۔ محل کو کیا کہتے ہیں؟ قصر۔ آپ دیکھیں گے محل اگر گھومنے جائیں گے، قلعہ اگر گھومنے جائیں گے، قلعہ کے اندر اگر بادشاہ کا رانی کا محل ملے گا تو اس پہ ایک مینارہ بھی ملے گا، اس پہ ایک مینارہ بھی ملے گا۔ جو محل ہوتا اس پہ ایک مینارہ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مینارہ قصر رضا، یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا جو علم کا محل ہے اس کا مینارہ بہت اونچا ہے، مینارہ قصر رضا بہت بلند و بالا ہے۔ ارے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ اگر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کسی کو مولوی لگتے ہیں تو آگے ذرا وہ شعر کو حل کر کے دکھا دے، کاف کے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین و ساد، کاف آیا عین و ساد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے معقول انتظام ہے۔ آپ لوگ جائیں گے، ساتھ میں کھانا آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کھاتے ہوئے جائیے، بیٹھ کے کھائیے یا گھر پہ کھائیے۔ سنت اور شریعت کا خیال رکھیے گا، جہاں بھی کھائیے گا بیٹھ کے کھائیے گا۔ اس لیے آپ دل کھول کر اور ہمتن گوش ہو کر میری بات سماعت فرمائے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو جو صرف مولوی سمجھتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، ان کے لیے شعر ہے کہ مینارہ قصر رضا
بہت بلند و بالا ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ اور جو کہتے ہیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت خلی مولوی تھے تو ان سے کہو کہ آپ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخششی کا ترجمہ کر کے دکھلا دو، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی نعتیہ اشعار ہی کو بیان کر کے دکھلا دو کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین و ساد، کاف ہا یا عین و ساد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اس میں چہرہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، احادیث پڑھ رہے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت کو نبی پاک کا چہرہ نظر آ رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو نبی پاک کی اسوہ حسنہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے کہ جب ترجمہ کریں تو اللہ کی عزت کا بھی خیال رکھے، جب ترجمہ کریں تو پیغمبروں کی عزت کا بھی خیال رکھے، جب ترجمہ کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا خیال رکھے۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے، تم ان کا شعر نہیں سمجھ سکتے، ان کی شعر کی تشریح نہیں کر سکتے اور کہتے ہو سید مولا اعلیٰ حضرت کوئی اعلیٰ حضرت نہیں، مولوی احمد رضا تھے، چھوٹے موٹے مولانا تھے۔ انہی کے جواب میں کہا مینار قصر رضا بہت بلند و بالا ہے، تم ان کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، آپ کے بعد اب کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کا رسول بن کر آیا ہوں، مجھے تم سب کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو ہو، انسان ہے، دنیا میں رہتا ہے، اس کائنات میں رہتا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنا پڑے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ہے وہ ذات جس نے نازل کی اپنے بندے خاص پر یہ قرآن پاک اور یہ ڈر سنانے والے ہیں تمام عالمین کو، تمام جہان والے کو۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کو ڈرانے والے، جہنم سے، خدا کے عذاب سے، اس کے عتاب سے اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی بشارت دینے والے تمام جہان کو۔ تو جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی پاک کی رحمت ہے، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی پاک کی نبوت و رسالت ہے۔ نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جہان کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ نبیین کے خاتم ہے، انہوں نے مہر لگا دی ہے۔ جب چیز پیک ہو جاتی ہے، کوئی سامان پیک ہو جاتا ہے تو اس میں مہر لگائی جاتی ہے اور جب مہر لگ جائے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا ہے۔ یہ مہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین محمدی کی حفاظت کے لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، یہ دین ہم نے نازل کیا، یہ اسلام ہم نے نازل کیا، تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تورات کے لیے ایسا نہیں فرمایا، انجیل کے لیے یہ نہیں فرمایا، زبور کے لیے یہ نہیں فرمایا۔ تورات کوشش کی گئی، تورات کو بدلنے کی کوشش کی گئی، تحریف کی کوشش کی گئی، کوشش کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ تورات ایسی بدلی، انجیل ایسی بدلی، زبور ایسی بدلی کہ اب اصل نسخہ کہیں دکھتا ہی نہیں ہے، اصل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا قرآن کو کسی نے بدلنے کی کوشش نہیں کی؟ بدلنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو بدلنے آیا وہ منہ کی کھا کے گیا ہے، جو بدلنے آیا پورا زمانہ اس پہ تھوکا ہے۔ جو بدلنے کی کوشش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو پیدا فرما کر قرآن کی بھی حفاظت فرمائی، نبی پاک کی عظمت کی بھی حفاظت فرمائی، دین اسلام کی بھی حفاظت فرمائی اور شریعت محمدیہ کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ دین محفوظ کیسے
دیتے رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی حفاظت کرے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو ذہن میں رکھیں اور سوچتے چلیں اور سمجھتے چلیں۔ نبی پاک کا وصال ہوا، صحابہ کرام کا زمانہ آیا، اور آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی مانعین زکات سر اٹھا لیے۔ مانعین زکات سر اٹھا لیے۔ مانعین یہ منع کی جمع ہے، مانع کی جمع ہے۔ مانع کہتے ہیں روکنے والا، منع کرنے والا۔ انہوں نے منع کیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، زکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بس، اس کے بعد ختم ہو گئی، اب ہم زکات نہیں دیں گے۔ نبی پاک نہیں رہے معاذ اللہ، زکات بھی نہیں رہی، زکات کا حکم منسوخ ہو گیا، زکات کی فرضیت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکات دیا کرتے تھے، اے ابو بکر تم کو ہم زکات نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات میں ان کے زمانے میں، ایک روایت میں آیا ایک بکری کا اگر بچہ دیتے تھے، ایک روایت میں آیا اگر اونٹ کی رسی دیتے تھے، تو خدا کی قسم ابو بکر وہ لیے بغیر تم سے نہیں چھوڑے گا، اور اگر تم نہیں دو گے تو ابو بکر تم سے قتال کرے گا، ابو بکر تم سے جہاد کرے گا۔ حضرت عمر فاروق آ گئے کہ اے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں سختی برت رہے ہیں آپ؟ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، آج لوگ کہتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیے تو کیا ہو گیا؟ ذرا پیغام لے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے، ان کے واقعے سے، ان کے مزاج سے۔ آپ نے کہا اے عمر کہ جب زمانے جاہلیت میں تم تو بڑے دلیر بنے پھرا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے تمہاری بہادری کے چرچے ہوا کرتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد ڈرپوک ہو گئے ہو کیا؟ مسلمان ہونے کے بعد بزدل ہو گئے ہو کیا؟ وہ زکات کا انکار کر رہے ہیں، اس کی فرضیت کا انکار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر نبی پاک کو وہ رسی دیا کرتے تھے تو ابو بکر وہ رسی لے کے رہے گا، اگر نبی پاک کو بکری دیا کرتے تھے، بکری کا بچہ دیا کرتے تھے، ابو بکر وہ لے کے رہے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میرا سینہ کھول دیا اور میں جان گیا کہ ابو بکر حق پر ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف زکات دینے سے منع کر رہے ہیں، جس طرح نماز پڑھنے سے کچھ لوگ رک جاتے ہیں اسی طرح یہ زکات نہیں دے رہے ہیں، جس طرح کچھ جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں اس طرح یہ لوگ زکات نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ زکات دے نہیں رہے ہیں فقط، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ زکات کے منکر ہو گئے ہیں، اس کے فرضیت کے منکر ہو گئے ہیں، اور جو زکات کے فرضیت کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے، اس سے قتال واجب ہوتا ہے، اس سے جہاد واجب ہوتا ہے۔ جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین سے جہاد نہیں، لیکن آپ کے وصال کے بعد جو نفاق فی العقیدہ رکھے گا یا تو اسلام ہے یا تو کفر ہے۔ اگر نفاق فی العقیدہ ہے، کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، حاکم اسلام ہے، قاضی اسلام ہے، اس کے قتل کا حکم دے گا، اس کی گردن مارنے کا حکم دے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کو قید میں رکھا جائے گا، توبہ کر کے واپس آ جائے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تب تو اس کی گردن ماری جائے گی۔ اور اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ زکات نہیں دیے تو ابو بکر ان سے قتال کرے گا۔ آپ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، دیکھیں وہ نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اخیر وقت میں، اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمارے گھر کا بچہ جانتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ میں رہے۔ آپ 10 سال مکہ میں رہے، چند 100 لوگ غالباً کچھ مسلمان ہوئے ہوں گے، چند 100 یا بہت چھوٹی تعداد تھی مسلمانوں کی، لیکن آپ دیکھیں جب مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے پرچم تلے 1 لاکھ لوگ جمع ہو گئے، 1 لاکھ لوگ جمع ہو گئے۔ یہ نشانی ہے کہ جب غلط ہوتا ہے، جو چیز غلط ہوتی ہے، جب جھوٹ نکلتا ہے، جب سچ اپنے گھر سے نکلنے کے لیے اپنے جوتے کا فیتا باندھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جب سچ اپنے گھر سے نکلنے والا ہوتا ہے تو جھوٹ آدھی دنیا کی سیر کر چکا ہوتا ہے۔ ابھی سچ اپنے گھر سے نہیں نکلا ہے لیکن جھوٹ دیکھو کہاں تک پہنچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ میں رہے، چند 100 یا چند ہزار ہی ایمان لائے، لیکن جب مسلمہ کذاب نے اعلان کیا ہے اس کے پرچم تلے 1 لاکھ لوگ جمع ہو گئے۔ تو تعداد دیکھ کے نہ بہکنا، یہ نہ دیکھنا اس کے کتنے فالوور ہیں، یہ نہ دیکھنا یہ کتنے ملکوں میں پھیل رہا ہے۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ، کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ان کے
کے مخالفین، اس کے مخالفین اور ان کے دشمن کوئی بھی ذرہ برابر ان کو ضرر نہیں پہنچا پائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دے گا۔ تو جو حق ہے وہ حق رہے گا۔ مسلمہ کذاب کے خلاف بھی آپ نے جہاد کیا اور اس کو نیست و نابود کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خارجی پیدا ہوئے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان سے جنگ فرمائی۔ حضرت امام حسین نے یزید سے جنگ فرمائی، حضرت امام حسین نے یزیدی لشکر سے جنگ فرمائی۔ آپ دیکھیں اس کے بعد معتزلہ پیدا ہوئے، معتزلہ کا رد اشعریوں نے کیا، ماتریدیوں نے کیا، حنبلیوں نے کیا، حنفیوں نے کیا۔ امام اعظم کے زمانے میں خلق قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ پیدا ہوا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ امام اعظم نے اس کا رد کیا اور امام اعظم نے اس کا ڈٹ کر رد کیا۔ کچھ دنوں کے لیے وہ فتنہ دب گیا۔ امام مالک کا بھی وصال ہو گیا، امام شافعی کا بھی وصال ہو گیا، امام اعظم کا بھی وصال ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل جو حضرت امام شافعی کے شاگرد ہے، امام اعظم کے شاگرد امام مالک ہے، امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہے، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل علیہم الرحمت والرضوان ہے۔ آپ کے زمانے میں یہ فتنہ پھر سے اٹھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، یہ نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا نانا تم غلط کہتے ہو، تم غلط کہتے ہو، یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے، تم کفر بکتے ہو، تم غلط کہتے ہو۔ امام احمد بن حنبل ایک طرف ہے اور آپ کے مخالف فقط معتزلہ نہیں کھڑے ہیں بلکہ معتزلوں کی تحریک سے، معتزلیوں کے تحریک سے اس وقت کا خلیفہ جو ہارون رشید جیسے خدا دوست رہنے والے لوگ، ہارون رشید جیسے علماء دوست کا بیٹا ہے مامون رشید، معتزلیوں کی تبلیغ سے وہ بھی متاثر ہے، ان کے مذہب سے وہ بھی متاثر ہے۔ معتزلی اس کے دربار میں پہنچ گئے ہیں، پوری حکومت کے خلاف، پوری خلافت کے خلاف امام احمد بن حنبل فتویٰ دے رہے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، قرآن مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ مخلوق نہیں ہے۔ جو چیز مخلوق ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اس کی ذات بھی قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ پوری سلطنت آپ کے اپوزٹ کھڑی ہے، آپ پر ڈورے مارے جا رہے ہیں، آپ کو سزائیں دی جا رہی ہے، آپ کے اوپر سوٹے مارے گئے، آپ کو درے لگائے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل پوری حکومت کے خلاف کھڑے ہیں لیکن شکوہ شکایت زبان پر نہیں ہے۔ آپ یہی کہہ رہے ہیں جب سوٹے لگتے، جب درے مارے جاتے تو آپ کہتے کہ قرآن خدا تعالیٰ کی صفت ہے، کلام اللہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ آپ پر درے پڑ رہے ہیں، آپ کو درے مارے جا رہے ہیں، آپ کی پیٹ ننگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچے، یہ ایمان کی طاقت نہیں تو اور کیا ہے، یہ مسلمان کی طاقت نہیں تو اور کیا ہے، یہ حقانیت پر قائم رہنا نہیں تو اور کیا ہے۔ انہی کے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس وقت کے امام احمد بن حنبل تھے کہ آپ قائم تھے اور آپ کی مخالف پوری سلطنت تھی لیکن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی ہے، سزائیں بھی دی جا رہی ہے لیکن آپ حق پر قائم ہے۔ آپ درخواستیں نہیں دے رہے ہیں کہ میری سزا معاف کر دی جائے، آپ درخواست نہیں دے رہے ہیں کہ مجھ کو چھوڑ دیا جائے، آپ درخواست نہیں دے رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ ایسا نہیں کہوں گا، بلکہ آپ جب سوٹا پڑ رہا ہے، جب درے لگائے جا رہے ہیں، درہ اٹھتا ہے، آپ کہتے ہیں قرآن اللہ کا مخلوق، اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ اور جب آپ کو ننگی پیٹ کر کے آپ کو درے لگائے جا رہے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، ازار بند جو تہبند آپ نے ازار بند باندھا ہوا تھا، ازار بند جو آپ کے ازار میں لگا ہوا تھا، سوٹے کی وجہ سے، اس کی قوت سے، اس کی مار سے وہ ازار بند ٹوٹ گیا۔ اب سب سامنے کھڑے ہیں، ازار نیچے گرنے والا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مولا کریم میں نے تیرے قرآن کی عظمت کی حفاظت کی ہے، میں نے تیرے دین کی عظمت کی حفاظت کی ہے، میری عزت کو تار نہ آنے دینا، میری عزت پہ داغ نہ لگنے دینا۔ اس وقت کے لوگ کھڑے ہوئے، جو بیٹھے ہوئے، سارا دربار دیکھ رہا ہے کہ ازار بند ٹوٹ گیا ہے لیکن ازار اپنی جگہ سے ہلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے قرآن پاک کی عظمت کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کی حفاظت کی۔ یہ ہوتا ہے حق پہ کھڑا رہنا، قربانیاں دینی پڑتی ہے میرے بھائی۔
اگر ہماری علماء ائمہ نے قربانی نہ دی ہوتی تو دین یہاں تک نہ پہنچتا. اگر صحابہ نے قربانی نہ دی ہوتی تو مکہ سے باہر دین نہیں نکلتا. اگر تابعین نے قربانی نہ دی ہوتی تو پورے دنیا میں اسلام نہ پھیلتا. اگر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج ہم بیٹھ کر قرآن و حدیث کی بات نہ کر رہے ہوتے. خدا کی قسم اگر ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی تو ہم بھی کسی مندر میں بیٹھ کے گھنٹے بجا رہے ہوتے. یہ ان بزرگان دین کا احسان ہے. اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اگر آپ دیکھ رہے ہو کوئی شخص کو دیکھ رہے ہو یا اپنا ہی محاسبہ کرنا چاہتے ہو تو دیکھو میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا ہوں تو دیکھو میں اپنے محسنوں کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. جو خدائے تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہا اس کا مطلب حدیث کا مفہوم حدیث یہ سمجھانا چاہ رہی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کر رہا. تو جو ہماری دنیا سوار دے, جو ہمیں وقت پر کپڑا دے دے, پیسہ دے دے, مصیبت میں کام آ جائے, ہم اس کو تو محسن مانتے ہیں. تو بتاؤ اس سے بڑا محسن وہ شخص وہ ذات ہے کہ نہیں جو ہمارے دین کی حفاظت کرے, جو ہمارے قبر کی حفاظت کرے, جو ہمارے آخرت کی حفاظت کرے, جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, جو ہمیں شریعت کی صحیح تعلیم دے. اس کا احسان نہیں تو پھر کس کا احسان مانو گے؟ اور یہی احسان مندی کا اور سرفروشی کا ہم مظاہرہ کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ یا اعلی حضرت آپ نے جو ہمارا ایمان محفوظ کیا ہے, ہمارے پاس مال و دولت نہیں, ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں جو آپ پر نچھاور کر سکے. کم سے کم آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے, کچھ اصالے ثواب کر کے, آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے آپ کے غلاموں میں شامل ہو جائے, آپ کے احسان اتارنے کی کوشش کریں. تو جس طرح آپ نے ہمارے ایمان کی حفاظت دنیا میں کی, کل بروز قیامت بھی ہمیں یاد رکھنا. اور جس پر احسان کیا جاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ, جسے تحفہ دیا جاتا ہے, جسے گفٹ دیا جاتا ہے, بتاؤ اگر کوئی آپ کو روز گفٹ دے, کوئی تحفہ دے, آپ اس کو بھولو گے؟ بلکہ اگر وہ ایک بار کیا بھولے سے بھی آپ کو فون کر دے, بھولے سے بھی میسج کر دے, بھولے سے اگر آواز لگا دے تو آپ دوڑے جائیں گے کہ بھائی میرا محسن ہے, مجھے روز تحفہ دیتا ہے اور مجھ کو تحفے دے رہا ہے, کچھ تو بات ہوگی, یاد کر لیا ہے. ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں یہی تحفے بیچتے ہیں, انہیں اصالے ثواب کرتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کے بھی درجات کے صدقے میں ہمارے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور کل بروز قیامت انہی کے دامن میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, امام احمد بن حنبل کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا اے لوگوں سن لو, یہ مامون رشید میرے خلاف کھڑا ہے نا, یہ خلیفہ وقت میرے خلاف کھڑا ہے نا, ہمارا جنازہ بتائے گا کہ حق پر کون ہے, گورنمنٹ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں, یہ سلطنت حق پر ہے یا میں حق پر ہوں. 14 صدی گزر گئی, آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل کے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے, ماضی قریب میں اتنے لوگ کبھی کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے, ماضی قریب تک. پھر اس کے بعد سیدی سرکار تاج الشریعہ کا جنازہ وہ الگ بات ہے, خادم حسین رضوی کا جنازہ وہ الگ بات ہے, لیکن ذرا اس زمانے کو ذہن میں لائے. امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا اور آپ نے کہا ہمارا جنازہ بتائے گا کہ حق پر کون ہے, میں ہوں یا مامون رشید ہے. آج دیکھیں مامون رشید کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے. مامون رشید کا نام شاید آپ لوگوں میں بہت سے ایسے ہوں گے کہ ابھی آج سے پہلے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا, لیکن امام احمد بن حنبل کو مسلمان کا بچہ جانتا ہے, امام اعظم کو مسلمان کا بچہ جانتا ہے, امام مالک کو مسلمان کا بچہ جانتا ہے, امام شافعی کو مسلمان کا بچہ جانتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کر دین کی حفاظت کر رہے ہیں, اور وہ لوگ ہیں خلیفہ کہ اپنا پیٹ بھر کے اپنی دنیا کی حفاظت کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان اپنے برگزیدہ بندوں کو ایسا آباد کیا کہ ان کے انتقال کے 1200-1300 سال بعد بھی آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کے جنازے میں 70 سے 80 لاکھ کا مجمع تھا. کتنا؟ 70 سے 80 لاکھ کا مجمع. ایسا جنازہ تھا کہ امام احمد بن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر 20 سے 25 ہزار یہودی اور عیسائی ایمان قبول کر لیا.
یہ ہوتے ہیں علماء ربانی، یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اللہ کی دین کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، ان کا جنازہ بھی اللہ کی دین کا خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد بن حنبل ایک دفعہ ایک جگہ نہر پہ بیٹھے وضو کرنے، ایک شخص آیا دوسری طرف وہ بیٹھ گیا وضو کرنے۔ اس نے کیا دیکھا کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں وضو کر رہا ہوں، میں کلی کرتا ہوں، اپنا چہرہ دھوتا ہوں، اپنا ہاتھ دھوتا ہوں، وہی پانی آگے جا رہا ہے اور امام احمد بن حنبل دھو رہے ہیں۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ناپاک آدمی، میں اتنا چھوٹا آدمی اور وقت کا امام میرے دھون سے وضو کرے گا۔ وہ اوپر سے اتر آیا اور وہاں جا کر بیٹھا جہاں پر امام احمد بن حنبل کا دھون جا رہا ہے، اور اس نے وضو کیا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھا، جو بھی کیا گزر گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا اے شخص سن، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمت والرضوان وضو کر رہے تھے، میں ان سے اوپر کی جگہ بیٹھ گیا نہر میں، اور میرا غسالہ اور میرا مائع مستعمل اور میرا چہرے کا دھون، کلی کا دھون اور میرے ناک میں پانی ڈالنے کا دھون، وہ سب پہنچ رہا تھا امام احمد بن حنبل کو، اور میں نے دیکھا تو میں تعظیم میں نیچے اتر آیا اور اس جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں پر امام احمد بن حنبل کا دھون آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کہتے ہیں کہ میری اس تعظیم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا مقام بڑھا دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے محبوب بندے کی تعظیم کی، تو اوپر سے نیچے آ گیا، میں ہم تمہیں جنت سے نیچے سے اوپر کا مقام دیتے ہیں، میری جنت کے درجے بڑھا دیے گئے۔ یہ علماء کی تعظیم اور اس کا صلہ ہوتا ہے۔ علماء پہ بھوکنے سے تمہاری جنت خراب ہوگی، علماء پہ بھوکنے سے تمہاری قبر خراب ہوگی، علماء پہ بھوکنے سے تمہاری آخرت خراب ہوگی، اور علماء کی تعظیم کر لو گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، اور بظاہر کامیابی دکھے نہ دکھے قبر اور آخرت میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی، کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ علماء سے فرمائے گا مجاہدین جا رہے ہیں جنت میں، عابدین جا رہے ہیں جنت میں، تو مصلیان جا رہے ہیں جنت میں، روزہ دار جا رہے ہیں جنت میں، نمازی جا رہے ہیں جنت میں۔ علماء کہیں گے مولا کریم یہ نماز پڑھتے تھے ہمارے ہی کہنے پہ پڑھتے تھے، یہ جہاد کرنے جاتے تھے ہمارے ہی کہنے پہ جاتے تھے، یہ اپنے روزوں کے مسائل ہم ہی سے پوچھنے آتے تھے، یہ اپنے زکات کے مسائل ہم ہی سے پوچھنے آتے تھے، یہ جنت میں جا رہے ہمیں روکا کیوں گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم میرے دین کے عالم ہو، تم کھڑے رہو اور لوگوں کی شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ جو علماء سے محبت رکھے گا کل بروز قیامت اسے علماء کی شفاعت نصیب ہوگی، جو علماء سے بغض رکھے گا یہاں بھی برباد ہوگا وہاں بھی برباد ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد بن حنبل نے اپنے وقت کے فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ خلیفہ کے ڈر سے جا کر کونے میں نہیں بیٹھے، بلکہ آپ سر ہتھیلی پہ لے کر حاضر ہو گئے، حق بیانی کے لیے سامنے آ گئے کہ میں حق پر قائم رہوں گا، لوگوں کو حق پہ قائم رکھوں گا۔ آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا، چوکیدار پریشان ہے، احمد بن حنبل اندر بھی بیٹھا ہے، احمد بن حنبل باہر بھی دکھ رہا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ایسی دین کی خدمت لی کہ آپ اس عالم میں بھی اپنے کرامت کے ذریعے سے، آج لوگ کہتے ہیں نا یہ پلمبر کے ماننے والے، جس کو گٹر میں اتر کر نل فٹ کرنا چاہیے تھا اس کے ہاتھ میں کسی نے بخاری پکڑا دی، معاملہ ایسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں ناریل، وہ پریشان ہے کیا پڑھوں نہیں پڑھوں، کیا سمجھوں نہیں سمجھوں، اپنی بات پھر 2 دن بعد الٹتا ہے اور کیا کہتا ہے خود کی ذات میں تضاد ہے، خود کی بات میں تضاد ہے، اور چلا ہے بڑوں بڑوں کا مقابلہ کرنے۔ تو اب دیکھیں ذرا، کرامت یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، کرامت کوئی آرکیسٹرا نہیں ہے، کوئی قوالی نہیں ہے کہ اعلان کیا جائے اور لوگوں کو جمع کیا جائے اس کے بعد دکھائی جائے۔ کرامت یہ نبی کی امت کی جو کرامت ہوتی ہے، اس کے اولیاء کی جو کرامت ہوتی ہے، کرامات ہوتی ہے، وہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ دین کی تبلیغ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح کرامت بھی دین کی تبلیغ کے لیے ہوتی ہے۔ کرامت اس وقت ولی دکھاتا ہے جب دین کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب دین کی تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی کرامت دکھا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، چوکیدار پریشان ہے، جیلر پریشان ہے، میں نے ان کو اندر بند کیا ہے، یہ باہر نظر آ رہے ہیں، میں نے ان کو اندر بند کیا ہے، اور یہ باہر گلی میں گھوم گھوم کر لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اپنا عقیدہ خراب نہ کر لینا، یہ مامون رشید کے کہنے میں نہ آ جانا، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے۔ یہی کام تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، یہی کام تو میرے امام نے کیا ہے۔
اس وقت گورنمنٹ کے خلاف امام احمد بن حنبل تھے، آج پورے بد مذہبوں کے خلاف پوری دنیا وہابیت، دنیا قادیانیت، دنیا رافضیت، دنیا شیعیت، دنیا نیچریت، دنیا اہل قرآن ہو یا اہل حدیث غیر مقلدیت ہو، سب کے خلاف تنے تنہا جو کھڑا ہوا نظر آتا ہے وہ امام احمد رضا ہے، اپنے قلم سے سب کا مقابلہ کر رہا ہے۔ حضرت علامہ صدر اللہ فاضل علیہ رحمت و رضوان سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، حضور آپ کے قلم میں بہت سختی ہے، ذرا نرمی اختیار کر لیجئے، آپ کی تحریر بڑی سخت ہوتی ہے، ذرا نرمی اختیار کر لیجئے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں، نعیم الدین کیا کہتے ہو مولوی صاحب، میں تو چاہتا تھا کہ کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، میں ان لوگوں کی گردنیں قلم کر دیتا، اللہ نے میرے ہاتھ میں قلم دی ہے، میں قلم سے ان کی گردنیں قلم کروں گا، میں قلم سے ان کی گردنیں ماروں گا، میں قلم سے ان کا رد کروں گا۔ اور خود فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت کی کرامت، آپ کی تحریر کرامت، آپ کی تقریر کرامت، آپ کی ذات کرامت۔ جب وقت کے بڑے بڑے علماء نے دوران طواف مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ سیدی سرکار اعلی حضرت کو دیکھا تو کہا آیت من آیات اللہ ہے، معجزات من معجزات رسول اللہ ہے۔ احمد رضا تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، تمہاری تحریرات اگر امام اعظم دیکھ لیتے تو تمہیں امام ابو یوسف کے ساتھ بیٹھاتے، امام محمد کے ساتھ بیٹھاتے، امام ظفر کے ساتھ بیٹھاتے، امام عبداللہ بن مبارک کے ساتھ بیٹھاتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور تمہیں اپنی شاگردیت میں عطا فرماتے۔ وہ امام اعظم، وہ امام احمد رضا ہے۔ شرق و غرب میں جس کے فتوے کی گونج مچی، شرق و غرب میں جس کے تحریر کی گونج مچی، اگر انگلش میں جواب آیا تو انگلش میں سوال آیا تو انگلش میں جواب دیا۔ میں صرف ایسا ہی نہیں بول رہا ہوں، میں ثبوت رکھتا ہوں، دوسروں کا مجھے نہیں پتا، میں ثبوت رکھتا ہوں۔ میں جہاں ساؤتھ افریقہ میں تھا اس سے قریب ایک کنٹری ہے جو افریقہ ساؤتھ افریقہ گئے ہو یا نقشہ جانتے ہو تو جانتے ہوں گے، بوسوانا۔ ایک بوسوانا ہے اور ایک اور کنٹری ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے صوفی مسجد۔ کیا؟ صوفی مسجد۔ جیسے اپنا نیپال ہے نا بازو میں، اسی طرح وہ علاقہ ہے، بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، یعنی سال میں 8 سے 9 مہینہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنے پائپ بھی اس طرح لانا پڑتا ہے کہ کہیں پانی نہ جم جائے، پانی جم کے برف نہ ہو جائے، اتنی ٹھنڈک پڑتی ہے وہاں۔ سیدی سرکار اعلی حضرت نے جو فتاوی افریقہ لکھا ہے وہ سوال وہیں سے آیا تھا، اسی صوفی مسجد سے آیا تھا، اور آپ نے اس سوال کے جواب میں پورا فتاوی افریقہ لکھا، اور وہ غالباً فتاوی رضیہ میں شمار بھی ہے، الگ سے چھپتا بھی ہے۔ میرے امام کو جب انگلش میں سوال آیا ہے تو انگلش میں میرے امام نے جواب دیا، نثر میں میرے امام کو سوال آیا تو نثر میں جواب دیا، عربی میں سوال آیا ہے تو عربی میں جواب دیا، اردو میں سوال آیا ہے تو اردو میں جواب دیا، فارسی میں سوال آیا ہے تو فارسی میں جواب دیا، فارسی کی نظم میں سوال آیا ہے تو جواب بھی فارسی کی نظم میں دیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آپ کو علم عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور کن کن علوم سے نوازا ہے کہ دنیا آج بھی دنگ ہے۔ ہم بچپن میں 55 علوم سنا کرتے تھے، اب تحقیق کر کے 120 علوم تک پہنچ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے امام کو 120 علوم عطا فرمایا۔ جن کو اعلیٰ حضرت صرف مولانا لگتے ہیں، جن کو اعلیٰ حضرت صرف مولوی لگتے ہیں، تو ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت کی تحریرات، اور جب تحریرات سامنے آئی ہے تو اپنے ہیں، اب بیگانے بھی قبول کر رہے ہیں، اب بیگانے بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی شدت ہے ان کی تحریر میں لیکن ان کی کتابیں پڑھنا چاہیے۔ میں اپنے طالب علموں کو کہوں گا، اپنے طالب علموں کو کون کہہ رہا ہے، یہ دیوبندیوں کے وہابیوں کے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں، اور کن طالب علموں کو، اولا ثانیہ اعدادیہ پہلی دوسری تیسری چوتھی کے نہیں، جو پورے عالم ہو گئے ہیں اور تحقیق میں بیٹھے ہیں، ان کے یہاں جو مفتی بن رہے ہیں ان کے یہاں ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے احمد رضا کے فتوے پڑھو،
وہ بڑی دقیقی بات کرتا ہے، وہ بڑی تحقیقی بات کرتا ہے، اس کے قلم میں بڑی دقت نظری نظر آتی ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی فقہ حنفی میں بہت ہے۔ اور انہی لوگوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مولانا احمد رضا کو ہندوستان میں پیدا نہ فرماتا تو ہندوستان میں حنفیت باقی نہیں رہتی۔ حنفیت کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند نہیں، میرا امام اہل سنت۔ آگے پڑھے، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ۔ کس چیز پر آپ نے تحقیق نہیں؟ آپ سے سوال کیا گیا تو فقط جائز اور ناجائز کا جواب نہیں دیا، بلکہ پہلے اس کے جواز جائز ہونے یا ناجائز ہونے میں قرآن سے دلیل دی، پھر احادیث سے دلیل دی، پھر اجماع امت سے دلیل دی، پھر قیاس سے دلیل دی، اور لکھتے ٹائم فرماتے بھی کہ میں اتنی آیتیں اس کی دلیل میں پیش کروں گا، اتنی 100 حدیثیں اس کی دلیل میں پیش کروں گا۔ صرف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات اور آپ کو کے وسیلے کا انکار کیا گیا اور آپ کے اختیارات و تصرفات کا انکار کیا گیا تو آپ کے اختیارات و تصرفات کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا لکھی اور اس میں 300 حدیثیں جمع کی، اور جس سے ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو اختیار بھی عطا فرمایا، تصرفات بھی عطا فرمایا۔ یہ میرا امام جس کی قلم کی نوک کی زخموں سے آج بھی یہ دنیا وہابیت چوٹ کھائی ہوئی ہے۔ یہی تکلیف ہے جب یہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو آپ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھتے ہو، جبکہ شفیع علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، رشید احمد گنگوئی نے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، خلیل احمد امبیڈوی نے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، قاسم نانوتوی نے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، لیکن ان لوگ کیسے کہتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بدعتی معاذ اللہ اور کافر اور مشرک؟ جب تمہارے بڑوں نے ہی تسلیم کر لیا کہ اعلیٰ حضرت مسلمان، مومن، مولانا، فقہ حنفی کے محفوظ کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، تو تم کس منہ سے کہتے ہو؟ اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ان کے تواقیت اربعہ، چاہے قاسم نانوتوی ہو، رشید احمد گنگوئی ہو، اشرف علی تھانوی ہو، خلیل احمد امبیڈوی ہو، یہ کافر تھے، کافر ہے اور کفر کی حالت میں مرے، اور ان کا حکم یہی ہے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، کہ ان کے کفر میں کوئی ذرہ برابر شک بھی کرے گا، ان کے عذاب میں کوئی ذرہ برابر شک بھی کرے گا، تو تمام فقہا اور تمام متکلمین کا اس بات پر اتفاق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ان سے پوچھو تو یہی جواب دیں گے جو نبی پاک کی توہین کرے کافر، لیکن اپنی توہین مانیں گے نہیں۔ ان سے پوچھو جو اللہ کی توہین کرے وہ کیا حکم ہے، وہ کہیں گے کافر، لیکن اپنی توہین مانیں گے نہیں۔ اور یہ اصل اختلاف ہے، درود اور فاتحہ، جلوس اور چادر گادر کا اختلاف نہیں، اصل اختلاف یہ ہے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ان پہ سیدھا فتویٰ نہیں لگا دیا تھا، بلکہ ان کو آگاہ کیا کہ دیکھو تم نے ایسی عبارت لکھی، اشرف علی تھانوی کو خط لکھا آپ نے اور بتایا کہ دیکھو ایسی ایسی بات لکھی، رشید احمد گنگوہی وغیرہ پر ڈائریکٹ آپ نے کفر کا فتویٰ نہیں دے دیا تھا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ان کی طرف سے کچھ وضاحت آتی ہے، نہیں آتی ہے، کہ غلطی سے ایسا ہو گیا یا میں نے نہیں لکھا۔ جب دیکھا کہ یہ اسی عقیدے پر قائم ہے تب جا کے آپ نے تمہید ایمان لکھا، اور تب جا کے آپ نے ان کے کفر کو واضح کیا اور ان پر کفر کا حکم واضح کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے بعد یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کافر قرار دیا، مولانا احمد رضا نے ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ آپ نے تمہید ایمان لکھی اور بتایا کہ میں نے کفر کا فتویٰ ایسے ہی نہیں لگایا یا ان کے کفر کو ایسے ہی واضح نہیں کیا، پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ تمہاری عبارت ہے یا نہیں ہے، اگر تمہاری عبارت ہے تو تم نے ایسا لکھا ہے، رجوع کر لو۔ جب یہ رجوع نہیں کیے اور اسی کفری عقیدے پر ڈٹے رہے تو میں نے ان کو کفر کا فتویٰ لگا، تب جا کر ان پہ کفر کا فتویٰ لگا۔ اور حسام الحرمین جو آپ نے تصنیف فرمائی ہے، یہ وہ جواب ہے کہ آپ نے ان کی کفریہ عبارت کا عربی میں ترجمہ کیا، اور اس وقت کے علماء حرمین طیبین کے بڑے بڑے علماء
इमाम आजम अबू हनीफा के वहां मुकल्लिदों के जो बड़े आलिम थे, अइम्मा अहनाफ कहलाते थे, अइम्मा शवाफे कहलाते थे, उनकी बारगाह में ये पेश किया गया और पेश करने के बाद उन्होंने इसकी तस्दीक फरमाई और कहा कि अहमद रजा, इमाम अहमद रजा मुजद्दिदे वक्त ने जो फतवा दिया है वो सही है, वो सही है। अल जवाब सही उनका मुहर लगा है। अल जवाब सही उनका तस्दीक की और अपनी मुहर लगाई और ये साबित किया कि इमाम अहमद रजा जो लिखे हैं वो सही है। अब देखे जरा, ये तो अरब में रहते थे ना, मक्का मदीना में रहते थे। मक्का मदीना मुसलमानों की दिल की धड़कन, हरमैन शरीफैन कौन नहीं जाना चाहता, सब हाजिरी देना चाहते हैं। हिंदुस्तान से जब लोग हाजिर होते हैं तो ये उलमा फरमाते हैं कि हमारे पास जब हिंदुस्तान से कोई आता तो हम उसके सामने इमाम अहमद रजा का तस्करा करते। अगर वो सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा का तस्करा अच्छे अंदाज में करता, उनकी सिफतें बयान करता, उनकी तारीफात बयान करता, तो हम समझ जाते कि ये सुन्नी सहीउल अकीदा है, ये अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला है। और अगर वो सैयदी सरकार आला हजरत की बुराई करता, आपकी मजम्मत करता और आपकी शान में गुस्ताखियां करता, तो वही उलमाए हरमैन तय्यबैन है, कह रहे हैं कि हम समझ जाते कि ये अहले बिदात में से है, ये बिदाती है, ये गुमराह है, ये उनका मानने वाला है जिनके खिलाफ आला हजरत ने, जिनका कुफ्र आला हजरत ने वादे किया था। और क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि यही हमारे नजदीक मेयार है सुन्नी और वहाबी, सुन्नी और बिदाती के पहचानने का, कि हम आला हजरत का तस्करा करते, उसका चेहरा खिल जाता तो हम समझ जाते मुसलमान है, और उसका चेहरा मुरझा जाता तो हम समझ जाते बिदाती। सैयदी सरकारे आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमाने में अहले सुन्नत वल जमात की पहचान बनाई। चंद लोगों के इख्तलाफ करने से आला हजरत का नाम नहीं मिट सकता। आपने सुना इमाम अहमद बिन हंबल के खिलाफ वक्त की गवर्नमेंट खड़ी है, वो कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रूस जैसा और अमेरिका जैसा इलाका नहीं था। हारून रशीद का बेटा है। हारून रशीद वो खलीफा है कि जिसका नाम सुनकर यूरोप के सलातीन को, जिसका नाम सुनकर यूरोप के बादशाहों का पेशाब खारिज हो जाता था, ऐसा खौफ था हारून रशीद का। वो सल्तनत छोड़कर गया था हारून रशीद। उसका बेटा मामून रशीद खिलाफत के मसनद पर बैठा, इमाम आजम इमाम अहमद बिन हंबल उसके खिलाफ खड़े। आज मामून रशीद का पता नहीं है, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल के मानने वाले आपको अरब कंट्री में जगह जगह मिल जाएंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान में मालिकी हंबली नहीं मिलेंगे, लेकिन अरब कंट्री में आपको हंबली मिल जाएंगे। हंबली मुसलमान मदीने में भी मिल जाएंगे, हंबली मुसलमान मक्के में भी मिल जाएंगे। जो हमारे भाई मक्का और मदीना से, रियाद से वापिस आते हैं तो वो सुन ले, वो इमाम अहमद बिन हंबल के पैरवी करने वाले हैं। अगर उनका अकीदा वही है जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का है तो वो अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं, और उनका अकीदा वही है जो यहाँ सैयदी सरकारे आला हजरत का है तो हमारे भाई। और ऐसे उलमा बहुत पाए जाते हैं। आज भी आप जाएं और ढूंढे, तलाश करें तो मिल जाएंगे, जो मदीने में अल्लामा ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी अलैहि रहमत और रिजवान, जो सैयदी सरकारे आला हजरत के खलीफा है, जो सैयदी सरकारे आला हजरत के खलीफा है। आप मदीना में रहते थे, आपका मदीना में इंतकाल हुआ, जन्नतुल बकी में आपका मदफन है। आपके घर पे माजी करीब तक की रिपोर्ट मेरे पास है कि आपके घर पे मौलूद हुआ करती, मिलाद हुआ करती, लोग बैठकर आपके घर पे नाते रसूल पढ़ा करते, और अरब कंट्री के बड़े बड़े उलमा आते तो आपके घर पे मौजूद होते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो हमारे भाई वहां से रिटर्न आते हैं, वो समझते हैं जो वो करते हैं वो सब सही है। अगर बात अकीदे की है तो सुन लीजिए, वो गलत करते हैं। और बात अगर मजहब की है, शरीयत की है, इज्तिहादी इख्तिलाफ की है, इज्तिहादी मसाइल की है, तो वो इमाम अहमद बिन हंबल के फिक़ा पे अमल करते हैं, हम इमाम आदम अबू हनीफा के फिक़ा पे अमल करते हैं। हमारे इमाम का मजहब यह है कि रफ़ा-ए-दैन एक बार किया जाए जब नमाज शुरू हो तकबीर तहरीमा के लिए, उसके बाद रफ़ा-ए-दैन नहीं किया जाएगा। हमारे इमाम कहते हैं कि जब इमाम क़िरात शुरू कर दे तो अब सना नहीं पढ़ना है, इमाम के पीछे खामोश खड़े रहो, सूरह फातिहा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई सूरत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमाम की किरत वो मुक्तदी की किरत है। और इमाम आदम अबू हनीफा इसकी दलील कुरान से भी साबित करते हैं, हदीस से भी साबित करते हैं। इमाम
शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक यही है उनका मौक़िफ़ और यही है उनका मजहब कि मुक्तदी के पीछे भी क़िरात की जाएगी, इमाम के पीछे भी मुक्तदी क़िरात करेगा, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ेगा। वो उनका मजहब है, वो अपने मजहब पर अमल करे, हम अपने मजहब पर अमल करें। एहतमाल खता उधर भी है, एहतमाल खता इधर भी है। वो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद है, हम इमाम आज़म के मुक़ल्लिद है। हम अपने इमाम की पैरवी करें और वो अपने इमाम की पैरवी करे। सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि इस्लाम और शरीयत ये माँ और बाप की हैसियत रखते हैं, यानी शरीयत माँ है, इस्लाम माँ है और उसके 4 बेटे हैं जिसका नाम मालिकी, हम्बली, शाफई, हनफी है और सुन्नियत और इस्लाम इन्हीं 4 में मुनहसिर है। इन चारों में से जो जिसकी पैरवी करेगा वो हक पर है, जो इससे निकलेगा वो ना हक पर है। तो लिहाजा अरब के मुसलमानों से और अरब के नजदियों से मुतासिर होने की जरूरत नहीं। हम अपने मजहब पर अमल करें, वो अपने मजहब पर अमल करें। और जो नजदी है, जो वहाबी है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट भी नजदी, वहां की गवर्नमेंट भी वहाबी, क्योंकि सऊदी इसलिए कहा जाता है कि जो सऊद था, है ना, जिसने खिलाफत उस्मानिया खत्म करने में पूरा पूरा साथ दिया, जिसने अपने इलाके वालों को तैयार किया, अपने कबीले वालों को तैयार करके जिसने लश्कर तैयार किया, उसका नाम सऊद। और जिसने अपने खुदात का मनसब संभालने की ख्वाहिश जाहिर की और नया मसलक, नया मजहब पैदा करके सऊद ने जिसकी हिमायत की, उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। वहाबियत ऐसे ही नहीं जमी, ना वहाबियत ऐसी नहीं फैली है, बल्कि इनको पूरा पूरा अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने सपोर्ट किया है, वहाबीइज्म को पूरा खड़ा किया है और उसको सपोर्ट करके उसको पूरी दुनिया में फैलाया। तो जो हमारा मुसलमान भाई जाता है, देखता है वो या हाथ बांधते, वो भी हाथ बांधना शुरू, वो रफ़ायदैन करते, वो भी रफ़ायदैन। अरे मक्का में नमाज पढ़े गलत पड़ेगी क्या? मदीना में नमाज पढ़े गलत पढ़ेंगे? जब तक सल्तनत उस्मानिया थी, हरम शरीफ में भी 4 मुसल्ले लगा करते, हरम शरीफ में भी 4 मुसल्ले लगा करते कि अव्वल वक्त में शाफी पढ़ के असर हट जाए तो उसके पीछे हनफी पढ़ने आए, और हनफी का इमाम अलग होता, शाफी का इमाम अलग होता, हम्बली का इमाम अलग होता, मालिकी का इमाम अलग होता। जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने सब खत्म कर दिया, एक ही इमाम है, उसके पीछे सभी खड़े होकर पढ़ रहे हैं। बताएं जरा ये गलत है कि नहीं? ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, हम तो कहते हैं, हमारे उलमाए अहले सुन्नत कहते कहते अल्हम्दुलिल्लाह दारे बका को चले गए, जन्नत को चले गए, और हमें भी ये तालीम देते रहे कि अपनी आवाम और अपने मुक्तदियों और अपने मानने वालों से कहते रहना, हरमैन जरूर जाओ लेकिन उनके पीछे कभी नमाज ना पढ़ो। हरमैन जरूर जाओ लेकिन उनके पीछे कभी नमाज ना पढ़ो, क्योंकि उनका अकीदा सही नहीं। जो तुमको काफिर कहता है, जो तुमको मुशरिक कहता है, जो तुमको कबर पुजवा कहता है, क्या तुम उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ोगे? जो तुम्हें काफिर कहेगा तुम उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? खुद सोचो जरा। जो तुम्हें मुशरिक कहेगा तुम उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ोगे? नमाज नहीं होगी। नमाज पढ़ना है ऐसे वक्त में जाओ जब जमात नहीं हो रही है, या अपने रूम पे पढ़ लो। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका एहतियात करते हैं ऐसे कसीर तादाद में मिल जाएंगे हमारे सुन्नी सहीउल अकीदा भाई कि हरमैन में जाने के बाद भी सैयदी सरकार आला हजरत के फतवों पे अमल करते हैं, मुफ्ती आज़म आलम के फतवों पे अमल करते हैं, सरकार ताजुश शरिया बदरुत तरीका के फतवों पे अमल करते हैं, और वो ये साबित करते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, क्योंकि ये जिंदगी मिली है नबी के सदके में। या महबूब, तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता, लौला कलम्मा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्दीन, क्या महबूब तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इस जमीनों आसमान को पैदा ना करता। ऐ महबूब तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ना करता। ऐ आदम अगर मुझे इस जात को पैदा करना मंजूर ना होता तो मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। इसीलिए सैयदी सरकार आला हजरत के पड़पोते सैयदी सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए, किल के रजा है खंजरे खूखार बर्कबार।
آدھا سے کہہ دو خیر منائے، نشر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔